بالکل ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر ہم بات کریں تو دل کی بیماریاں اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے. اگر ہم دیکھیں تو 18.6 ملین پیپل ہر سال اس وقت موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں صرف اور صرف دل کی بیماریوں کی وجہ سے. میں چاہوں گی کہ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے، اگر آپ ہمارے سامعین کو بتانا چاہیں. بہت بہت شکریہ. آپ نے فگرز تو دے دیے، تقریباً 2 کروڑ اشخاص جس میں خواتین اور مرد شامل ہیں ہر سال موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی میجارٹی جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز سے ہے، جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایجپٹ وغیرہ. تو ایوری 3rd پرسن جو جس کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ ہارٹ ڈیزیز سے ہو رہی ہے. اس میں 3 امپورٹنٹ بیماریاں ہیں، ایک فالج، ایک ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلئر، اور ایک گردوں کا فیل ہو جانا. اب یہ بیماریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ طرز زندگی کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اور بالخصوص جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور جس میں ساؤتھ ایشیا، انڈیا، پاکستان شامل ہے، چونکہ اس سب کانٹیننٹ کی جو آبادی ہے یہ دنیا کی تقریباً 20% آبادی یہاں رہتی ہے. 1/5 آف ہیومن پاپولیشن لیوز ان دس ایریا، اور یہ بہت ولنریبل پاپولیشن ہے بیکاز آف ویری بیڈ لائف اسٹائل. تو جب ہم ہارٹ کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں 2 قسم کے عوامل ہوتے ہیں. ایک تو کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، جیسے ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے. ہماری جو فیملی ہسٹری ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، جنس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اپنی جو ہماری ایتھنک نسلی بیک گراؤنڈ ہے اس کو نہیں چینج کر سکتے. لیکن جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ بہت سمپل ہیں اور وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان چیزوں کو اڈاپٹ کر کے ویسٹرن کنٹریز میں شرح اموات میں کمی لائی گئی ہے. اس میں سر فہرست جو ہماری روزانہ کی ایکٹیویٹیز میں ورزش کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. تو ورزش کا کرنا، خوراک میں اعتدال رکھنا جس میں کہ گھی اور جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے اور شوگر ہے اور نمک، اس کی مقدار بہت کم کرنی چاہیے، جو کہ ہمارے ہاں جو ریکمینڈڈ ہے اس سے 3-4 گنا زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد تمباکو نوشی یا تمباکو کا استعمال مختلف ذرائع سے ہمارے ہاں بہت کامن ہے، اسپیشلی ینگ کلاس میں، اور اسپیشلی ہمارے غریب طبقوں میں جن کی آمدنی ویسی بہت کم ہے، ان کا ایک اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ تمباکو پہ استعمال ہو رہا ہے. اور تمباکو کی استعمال کی سگریٹ ہی ایک قسم نہیں ہے، اس کے بہت ساری ذرائع سے لوگ استعمال کرتے ہیں، جس میں گٹکا ہے، پان ہے، چلم ہے، حکا ہے، نہ جانے کتنا نسوار ہے، کتنی قسم کی اس کی. اور پھر اسٹریس ہے. اب اسٹریس جو ہے یہ ہم کم نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے، کم کر سکتے ہیں. اور وہ چونکہ ہماری پاپولیشن بہت ریپڈلی شفٹ ہو رہی ہے رورل ایریا سے، گاؤں سے شہروں میں، تو ان کو ایک قسم کا چیلنج یہاں پہ ملتا ہے، جابس کا، رہائش کا، بچوں کی تعلیم کا. تو یہ سارے سٹریسز جو ہیں یہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہارٹ ڈیزیز کو. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارا میسیج یہی ہوتا ہے، یہ عالمی دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ شرح اموات بڑھتی جا رہی ہیں، تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بالخصوص ڈیولپنگ کنٹریز میں، 3rd ورلڈ کنٹریز میں اس کا جو تعداد ہے اور سیویریٹی ہے. اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اموات تو ویسٹ میں بھی ہوتی ہیں لیکن اپنے ٹائم پہ ہوتی ہیں، 70 سال، 80 سال، 90 سال عام ہے. یہاں پہ جو اموات ہوتی ہیں ہارٹ اٹیک سے یا فالج سے وہ بڑی ینگ ایج میں ہو جاتی ہیں، 40 سال، 30 سال، 35 سال. اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جو 35 سال میں ابھی اپنی پرائم آف لائف میں کیریئر میں کام کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا اچانک چل جانا کتنا بڑا سوشو اکنامک کرائسس ہوتا ہے، فیملی کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی، مینٹلی پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم لوگ یہ عالمی صحت، عالمی یوم قلب جسے کہتے ہیں مناتے ہیں. اس سال کا ویسے تھیم تو بڑا رومانٹک ہے، لیکن یہ
ہم اس کے طبی پہلوؤں پہ بات کریں گے. رومانٹک پہلو تو ہارٹ کے بہت ہی وسیع و عریض ہیں, وہ تو ہمارے شوہر آپ کو پتہ ہے. بالکل, بڑی خوبصورت شاعری بھی اس پہ. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا نا کہ بھائی اسٹریس بھی نہیں لینا, اور ایکچولی میں ہم اگر اپنی زندگی میں خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں تو وہ ہوگا کہ دل سے رکھیے ہر دل کا خیال. ہاں دیکھیں, یہ تو حدیث مبارک ہے کہ آپ نے اگر کسی کا دل رکھا تو آپ کو کتنا ثواب ہے, اور آپ نے کسی کا دل توڑا تو آپ کو کتنا جو گناہ کیا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں, بالخصوص فیملی کے ود ان دا فیملی وی شوڈ لک آفٹر ایچ ادر. اور ہماری یہ مسائل کا ایک وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں تو اگر ہم ڈائبٹیز کی جب بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک دوسرے سے تیسرے اسی نمبر پہ شاید آج کل ہماری پرسنٹیج چل رہی ہے جو حال ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے چھوٹی عمر میں, جیسے آپ نے کہا کہ نا ایک تو نارمل ہوتا ہے کہ ایک 70-80 سال میں آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, چھوٹی عمر میں ڈائبٹیز ہو رہے ہیں بچوں کو اور ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ہو رہی ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ڈائبٹیز میں ہم سیکنڈ تھرڈ نہیں بلکہ ویری سون ول بی دی نمبر 1 نیشن ان دا ورلڈ, جو ہماری تعداد بڑھ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر, ہارٹ ڈیزیز, ڈائبٹیز یہ اکیلے نہیں آتی. جس کو ڈائبٹیز ہوگی اس کو بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے, اس کو کولیسٹرول کا بھی زیادتی ہو سکتی ہے. تو یہ ڈیزیزز جو ہیں یہ کمبینیشن میں آتی ہیں, یہ ریئرلی آئسولیشن میں رہتی ہیں. یہ اکثر جو ہے ایک ہی شخص کو بلڈ پریشر بھی ہوگا اور کسی اسٹیج پہ جا کر ڈائبٹیز بھی ہو جائے گی. اب یہ بچوں میں ڈائبٹیز جو ہے اس کا جو ایک تو جینیٹک ہے, اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن جو ایکوائرڈ اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں اس میں دو بہت بڑی وجوہات جنک فوڈ ہے, فزی ڈرنکس ہیں, اور لیک آف ایکسرسائز ہے. اوبیسٹی بڑھتی ہے, اسی وجہ سے اوبیسٹی بڑھتی ہے. اب دیکھیں نا سب بچے یہ کوک اور یہ چیزیں پیتے ہیں, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک بوتل کوک کے اندر کچھ 14 سے 15 چمچ چینی کے اس ہوتے ہیں ایکولنٹ ٹو. تو اس کے اندر اور پھر یہ اس میں کچھ تھوڑی سی ایسی چیزیں انگریڈینٹس ہیں کہ بچوں کی عادت پڑ جاتی ہے, پھر وہ بار بار مانگتے ہیں. تو ہماری درخواست ہے والدین سے کہ وہ چھوٹی عمر سے اپنے بچوں پہ توجہ کریں. یہ ڈیزیزز جو ہیں یہ اسٹارٹ ینگ ایج سے ہوتی ہیں اور مینیفیسٹ کرتی ہیں 20-30 سال کی عمر میں. یہ ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوتی, یہ آہستہ آہستہ بلٹ اپ ہوتی ہیں. اور یہ بچپن سے ہی اگر ہم ان کے اوپر توجہ دیں گے, جیسے آپ کے کردار ہے, آپ کا کریکٹر ہے, وہ ایک دن میں خراب نہیں ہوتا بچپن سے, اور ایک دن میں ٹھیک بھی نہیں ہوتا. تو اس میں پیرنٹس کو بچپن سے کریکٹر بلڈنگ کرنی ہوتی ہے, اس کو بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ دس از رائٹ, دس از رانگ, آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, وہاں جانا ہے, وہاں نہیں جانا. تو اسی طرح آپ نے اس کی صحت کے بارے میں بھی وہ بتانا ہے کہ آپ نے اعتدال میں کھانا کھانا ہے, وقت پہ کھانا ہے, وقت پہ سونا ہے, اور ورزش کرنی ہے. ہر تھوڑی سی فاصلے کے لیے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے, موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں ہے, آپ واک کریں. اب اس میں کچھ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ شہروں میں ٹریفک اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اور ٹریفک کے لیے کوئی خاص انتظام میں دیکھتا ہوں کہ پیڈسٹرین کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. آپ روڈ کراس کرنا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. غیر ممالک میں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ آپ پیڈسٹرین کے لیے بڑے حقوق ہیں, اور ان کے لیے باقاعدہ پروویژن ہے کہ وہ واک کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ بیچارے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم سڑک پہ نکلیں یا واک پہ نکلیں تو ہمارے اوپر سے کوئی ڈمپر گزر کے چلا جائے گا, کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, اور پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا, کوئی سوال پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. تو یہ بات ضرور ہے, لیکن یہ سب چیزیں مل کے ہوتی ہیں, اور اس میں گورنمنٹ کی اپنی رسپانسبلٹیز بھی ہیں, سوسائٹی کی رسپانسبلٹیز ہیں, پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز ہیں, اسکولس کی رسپانسبلٹیز ہیں. لیکن سب چیزیں مل کے جو ہے وہ معاشرے کو ہیلدی بناتی ہیں, انہیلدی بناتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک کال ایڈ کریں. جی جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیدہ ادیب فرام نارتھ نازم آباد. جی زبیدہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام ہے. ڈاکٹر صاحب بہت عمدہ باتیں بتا رہے ہیں, خاص طور پر ہمارے اسکول کے بچے اور چھوٹے جن کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے, اور سوائے کتابی تعلیم ہے, ان کے پاس جنرل نالج بھی نہیں ہے. میں ایک جلدی سے ایک بات کر دوں کہ ابھی 11 ستمبر کو قائد اعظم کی ڈیتھ اینیورسری تھی. بچوں کو میں نے پوچھا, they were not knowing about فاؤنڈر آف پاکستان, جن کے بارے میں یہ تک پتہ نہیں کہ آج 11 ستمبر ان کی یوم وفات ہے. بہرحال میں نے بتایا. بہرحال بہت اچھا پروگرام ہے. ڈاکٹر اسحاق سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بردر ان لا 73 کی ایج میں ان کا ایک آپریشن ہوا ہے دل کا,
کے دل غبارہ بن گیا ہے, پھول گیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بات کہ یہ غبارہ بن گیا, پھول گیا. ان کی سرجری ہوئی ہے. تو میں جلدی سے اپنی کال بند کروں کیونکہ لیبر میں کھدائی ہو رہی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت تھینک یو ویری مچ, اٹس اے نائس شو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. شکریہ بہت بہت آپ کے کمنٹس کا. جی ہاں, بچوں پہ توجہ دینی بہت ضروری ہے, ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. دل پھول گیا, یہ ایسا ہوتا ہے کہ دل پٹھا مسلس کا بنا ہوتا ہے, اور ایک خاص قسم کا مسل ہوتا ہے جو دل کے ساخت میں استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جب وہ ڈائلیٹ ہو جائے, اس کی کارکردگی میں کمی آ جائے, تو وہ ہارٹ ایک پمپ کا کام کرتا ہے. یہ بلڈ کو ریسیو کرتا ہے اور پورے باڈی کو پمپ کر کے بلڈ سپلائی کرتا ہے. تو جب یہ اس کا پٹھا کمزور جائے تو یہ پھول جاتا ہے, یہ ڈائلیٹ ہو جاتا ہے. جب ڈائلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے جو فعالیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اس کا جو ایکشن ہے اور اس کے اندر جو پریشر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اسی کو ہم ہارٹ کا پھولنا کہتے ہیں. اب بھائی انہوں نے آپریشن کس بات کا کیا وہ مجھے نہیں پتا, اس کے لیے آپریشن تو ہارٹ کے جو رگیں ہیں اس کا کیا ہوگا, بائی پاس وغیرہ کا, اور دیکھا ہوگا کہ اس کے جو ہارٹ ہے وہ ویک ہو چکا ہے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اچھی دوائیاں موجود ہیں, اور جب یہ ہارٹ ویک ہو جائے یا پھول جائے تو میڈیکیشن کے ذریعے اس کو ہم کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم خواتین اور مردوں کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں شرح جو ہے وہ خواتین کی زیادہ ہمیشہ دیکھی گئی ہے دل کی بیماریاں یا ہارٹ اٹیکس پہ بنسبت مردوں کی. تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ینگ ایج میں ٹریڈیشنلی اسپیکنگ مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, اور مڈل ایج کے بعد خواتین کی تعداد بڑھ جاتی ہے. خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکشن دی, ہارمونل پروٹیکشن ڈیورنگ چائلڈ بیئرنگ ایج, جو یعنی 35-40 سال تک خواتین کو کسی حد تک ایک باڈی میں ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ ہارٹ ڈیزیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کی مقدار اچھی خاصی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتا ان کو, لیکن امکان کم ہوتا ہے. اور خواتین جو ہے اس ایج میں اتنے اسٹریس کو بھی ایکسپوز نہیں ہوتی جتنے مرد ہوتے ہیں. تو مرد حضرات کی ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ینگ ایج میں زیادہ ہوتی ہے. جب مڈل ایج کے بعد خواتین جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. خاص طور پہ مڈل ایجڈ فیمیل جو ہوتی ہیں ان کے اندر اوبیسٹی بہت زیادہ ہے, یہ کام نہیں بیٹھی رہتی ہیں, ان کو جوڑوں میں تکلیف ہو جاتی ہے ویٹ گین کرنے کی وجہ سے. پھر ہمارا جو سوشل فیبرک ہے وہ ایسا ہے کہ خواتین باہر نہیں نکلتی, گھر کے اندر بند رہتی ہیں اور ویٹ بڑھتا رہتا ہے. تو اور حاملہ ہونے کے بعد بھی اپنے وزن کو اور حاملہ ہونے کے بعد جو ہے نا اور فریکوینٹ پریگننسی ہوتی ہیں وداؤٹ مچ انٹرول, تو دے کیپ آن پٹنگ ویٹ. تو پھر یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی حد تک ہم میل جینڈر جو ہے وہ خواتین کو نگلیکٹ بھی کرتے ہیں. ان کی بیماری کو, ان کی شکایت کو ہم کو بہت زیادہ امپورٹنس بھی نہیں دیتے, بہانے کے کرتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے, مائنڈ سیٹ, اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں ہم نے ہماری ایک کولیگ ہیں پروفیسر خالدہ سومرو, انہوں نے ایک گو ریڈ فار ویمن کر کے ایک فورم بنایا ہے جو کہ ہارٹ ڈیزیز ان ویمن کے اوپر اویئرنیس کا پروگرام کرتے ہیں ہم لوگ. تو یہ کچھ عوامل ہیں. بیسیکلی یہ ہے کہ خواتین میں مرد تو چلو جاتے ہیں آفس, کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے, کبھی کچھ نہ کچھ کھیل لیا, تھوڑی بہت اسٹریس بھی کم ہو جاتا ہے, اور فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. خواتین کی فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اور جو ایفلوئنٹ کلاس ہے وہاں پہ انہوں نے ملازم رکھے ہوتے ہیں, تو وہ خواتین بھی کچھ نہیں کرتی. اور پھر بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, جو خواتین گھروں میں دن رات اگر کام بھی کر رہی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں یہی ہماری ایکسرسائز ہو رہی ہے, تو اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں دیکھیں مردوں کا بھی تھوڑا سا وہ ہے, رول ہے کہ وہ ان کو بر وقت ان کی شکایت کا جو ہے نا. ایک تو اور دوسری مصیبت یہ ہے, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ کہ خواتین کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ اتنے ایٹیپیکل ہوتے ہیں اور اتنے ویگ ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بھی بعض دفعہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. سائلنٹ ہوتے ہیں, سائلنٹ ہوتے ہیں, نہیں سائلنٹ نہیں ہوتے, مگر وہ مختلف ان کی ڈسکرپشن کا جو وہ ہوتا ہے وہ اتنا کنفیوزنگ ہوتا ہے کہ وہ مکس اپ کر جاتی ہیں اپنی بیماری کو کہ ہارٹ اٹیک ہے. تو اکثر ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ یہ
ایسی انگزائٹی کر رہی ہیں, انڈر اسٹریس ہیں, پریشان ہیں, جبکہ ان کو ایکچولی ہارٹ پرابلم ہوتا ہے. تو میرا اپنے ینگ ڈاکٹر سے اور جونیئر کولیگ سے یہ درخواست ہے کہ جب تک آپ پوری طرح چیک اپ نہ کریں اور ٹیسٹ نہ کریں, آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ کو ہارٹ کی پرابلم نہیں ہے. آپ کو اس بات کو پوری طرح تحقیق کرنے کے بعد کلیئر کرنا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹا سا ہمارے پاس ایک سوال تھا چیسٹ پین کے اوپر. یوزلی ہارٹ اٹیک کے ون آف دا سمپٹمس میں سے بھی آتا ہے کہ چیسٹ پین ہوتی ہے, لیکن ان کا کہنا ہے محبت خان کا کہ بھی ہم نے سارے ٹیسٹ بھی کرائے, سب کچھ کرایا, لیکن چیسٹ پین ختم نہیں ہوتا. تو کیا ورک لوڈ اور یہ تمام چیزیں بھی آپ کو چیسٹ پین دیتی ہیں کنٹینیوس؟ شکریہ, یہ بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ چیسٹ پین ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اور یہ ضرور ہے کہ ہارٹ ڈیزیز میں چیسٹ پین ایک بہت بڑی علامت ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر چیسٹ پین جو ہے وہ ہارٹ کا ہوگا. ٹھیک ہے, چیسٹ کے اندر کئی ایک چیزیں ہیں ہارٹ کے علاوہ بھی, لنگز ہیں, ریبز ہیں, مسلز ہیں, نروز ہیں, اور پھر خوراک کی نالی بھی گزر رہی ہوتی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب چیسٹ پین ہمارے سامنے کوئی پریزنٹ کرے تو ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ یہ ہارٹ کا ہے یا ہارٹ کا نہیں ہے. اگر ہارٹ کا نہیں ہے تو پھر وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا, اس کے پھر اپنے علیحدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور اگر ہارٹ کا ہے تو اس کو ہمیں پھر سیریسلی لینا ہوتا ہے. تو سمپل ٹرمز کے اندر وہ درد جو ایگزرشن پہ آئے اور ریسٹ کرنے پہ وہ ختم ہو جائے تو اس کو ہم انجائنا کہتے ہیں, ہارٹ کا پین کہتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو درد ہو رہا ہے, اور کئی دنوں سے ہو رہا ہے, کئی مہینوں سے ہو رہا ہے, آپ کام کرتے ہیں, سیڑھیاں چڑھتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ بیٹھ کے ٹی وی واچ کر رہے تھے, آپ کو درد ہو رہا ہے, یہ ہارٹ کا نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کے کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ نے آلریڈی, جیسے ان صاحب نے آلریڈی سارے ٹیسٹ کروا چکے ہیں ہارٹ کے, تو اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو ہارٹ کی تکلیف نہیں ہے. دیکھیں اب بات یہ, ایک ہوتا ہے سمٹم اور ایک ہوتا ہے اس کا آبجیکٹیو اسیسمنٹ اور اس کی انویسٹیگیشن. تو اگر میں یہ کہوں جی کہ مجھے سینے میں درد ہے لیکن میرے سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ نارمل آ جائیں, تو پھر مجھے دوسری وجہ جاننے کی ضرورت ہے, ری ایشور کرنا چاہیے کہ مجھے ایسا نہیں ہے. تو ہر چیسٹ پین ہارٹ کا نہیں ہوتا, لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے ایز اے کارڈیالوجسٹ کہ ہم اس چیز کو میک شیور کرتے ہیں کہ یہ ہارٹ کا تو نہیں ہے کہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایٹیپیکل پین ہوتے ہیں, کچھ ایسی بیماریاں جیسے ڈائبٹیز ہے, ڈائبٹیز میں درد بہت کم ہوتا ہے, بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا, اور اس کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اور خواتین کے بارے میں یہ ہے کہ خواتین کے درد کی ڈسکرپشن جو ہے بڑی ویگ ہوتی ہے, ٹپیکل نہیں ہوتی. تو ہمیں ذرا اوپن مائنڈ سے ان کو دیکھنا چاہیے, اور ٹیسٹ کیے بغیر ہم کبھی بھی ڈکلیئر نہ کریں کہ آپ کو نہیں ہے. خاص طور پہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے اور آپ کے رسک فیکٹرز ہیں, جیسے کہ آپ اسموکر ہیں, تو اس حصے میں پھر ہمیں مکمل ٹیسٹ کرنے چاہیے بیفور اس کے کہ ہم ان کو کہہ دیں کہ نہیں جی آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, آپ جائیے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا نا کہ فیملی ہسٹری ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اگر ہم ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, ہارٹ ڈیزیز کی بات کریں. اچھا اگر جیسے میں اپنی بات کروں, میری پوری فیملی میں ہارٹ ڈیزیز موجود ہے, لیکن میں بہت اچھا اپنا طرز زندگی رکھتی ہوں کہ مجھے یہ بیماریاں نہ لگیں, تو کیا میں تب بھی ہارٹ کی بیماری, دل کی بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہوں؟ دیکھیں فیملی ہسٹری ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, لیکن جیسے آپ نے اس کو تو آپ چینج کر نہیں کر سکتے نا. آپ کو کچھ چیزیں آپ کے والدین سے موروثیت ملتی ہیں, اس میں آپ کی ہیبٹس بھی ہیں, اس میں آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہے, خوراک کی پسندگی, یہ سب چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا. تو ساتھ میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں, اور کبھی کبھی آپ کے اگر پیرنٹس بڑے مالدار ہیں تو آپ کو کافی وراثت بھی مل جاتی ہے. صحیح بات ہے, تو یہ بیماری بھی مل سکتی ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آپ ساری احتیاطی تدابیر کر رہی ہیں, تو پھر چانسز کم ہو جاتے ہیں, یعنی آپ کے فیکٹرز کم ہو گئے نا. آپ نے اسموک نہیں کیا, آپ ایکسرسائز کر رہی ہیں, آپ وزن آپ کا ٹھیک ہے, آپ سالٹ کی مقدار کم ہے, شوگر نہیں ہے, تو صرف ایک فیملی ہسٹری ہے, تو اس سے کوئی یعنی وہ پھر بہت چانسز بہت کم ہو جائیں گے. لیٹر ایج میں جا کے کچھ ہو سکتا ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے والدین کو تو آپ کو خواہ ہوگا, ایسا نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹ آپ کے مثلاً 3 بھائی ہیں یا 4 بہنیں ہیں, آپ لوگ 5 بندے ہیں, تو کسی ایک میں ہو سکتا ہے, یہ ضروری ہے کہ سب میں ہو. تو فیملی ہسٹری ضرور امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایوری چائلڈ ول
get the disease. اور تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہی کرنا ہے کہ جو آپ کر رہی ہیں آپ اپنا طرز زندگی ہیلدی رکھیں اینڈ جسٹ ہوپ فار دا بیسٹ. بالکل.